अस्सलाम वालेकुम जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं कल के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के फ़ैसले। प्रैक्टिकली साइफ़र का जो केस था इमरान खान पे, उसकी समझे रीढ़ की हड्डी निकाल के उन्होंने उसको बिल्कुल ही बेअसर सा कर दिया है। उस पर बात करते हैं, पीटीआई के लोगों का रद्द-ए-अमल, उस पर बात करते हैं। लेकिन उसके साथ ही दूसरी खबर ज़ाहिर है ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान पीटीआई से वापस ले लिया है। और करते हैं बात इस पे। और असल जो बात है, मैं आपसे गुजारिश करूं कि जो एक नैरेटिव बहुत मक्कारी से, बहुत होशियारी से, बहुत तगोदो से एक प्लान के तहत रेगुलर मीडिया या सोशल मीडिया इस पर फैलाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो ये है कि जो नापुख्ता शऊर है, नौजवान नस्ल है, उनको बार बार बताया जा रहा है कि ये जो पाकिस्तान में इस वक्त एक सियासी जमात के साथ जुल्म हो रहा है, पाबंदियाँ हैं, ये ऐसा पहले माजी में कभी नहीं हुआ। इस वक्त मीडिया पर जितनी पाबंदियां हैं और सहाफ़त जितनी जकड़ी हुई है, ऐसा भी पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुआ। और ये वो लोग कह रहे हैं जिन पर इल्ज़ाम है कि वो ख़ुद पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो सहाफ़ी हैं, उसके बावजूद बैठ के वो रिकॉर्ड पर ये बातें करते हैं। और ये बातें करते हुए उन्हें इतना एहसास भी नहीं होता कि वो बतौर एक सहाफ़ी के या सीनियर सहाफ़ी के वो अपने क्रीडेंशियल्स को किस हद तक वीक कर रहे हैं, वो अपनी ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, वो अपनी जहालत का सबूत दे रहे हैं, या वो ये सबूत दे रहे हैं कि उनको या तो जेन्युइनली वो लाइलम है। अगर जेन्युइनली अब वो लाइलम है और उनको नहीं पता कि इससे पहले पाकिस्तान में क्या कुछ हुआ है, तो वो उस काबिल ही नहीं है कि वो कमेंटेटर बने या किसी चीज़ पर उनकी किसी भी बात पे ध्यान दिया जाए। अगर तो वो वाकई लाइलम है, और अगर वो लाइलम नहीं है, इल्म रखते हैं और फिर भी ये काम कर रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, लोगों से झूठ बोल रहे हैं कि ऐसा जुल्म पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुआ, ये वाहिद पहली दफ़ा पीटीआई के साथ हो रहा है, तो वो बददयानती से काम ले रहे हैं, मकारी से काम ले रहे हैं। ना ये तारीख़ के तालिब इल्म हैं, ना ये सहाफ़त के तालिब इल्म हैं, बल्कि ये एजेंडे पर काम कर रहे हैं। ठीक हो गया? और घटिया एजेंडा। अच्छा, अब मैं आपसे गुजारिशात कर देता हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो फैसले, जिसमें इमरान खान को बज़ाहिर उन्होंने बहुत बड़ा रिलीफ दिया है साइफ़र के बनाए हुए केस में, तो ये जो लायक-ए-एहतराम जजेस हैं, वो तारिक मसूद खान साहब हों, वो तरमीनुल्लाह साहब हों, ये जो लायक-ए-एहतराम जजेस हैं, इनके बारे में वही लोग जो कल यानी कुछ लुटियाँ डाल रहे थे, उनकी ज़रा फेसबुक और उनके जो अब उन्होंने ट्वीट अपने डिलीट कर दिए हैं, लेकिन उनके जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो वायरल हुए हैं। आप ज़रा गूगल करके ख़ुद देख लीजिए कि इन लायक-ए-एहतराम जजेस के बारे में पीटीआई के इन्हीं लोगों ने क्या-क्या, किन-किन अल्फाज से इनको याद किया है, कौन-कौन सी गाली है जो इनको नहीं दी। इन्हीं जजेस हज़रात को जिन्होंने रिलीफ दिया, इन्हीं को। जिन अल्फाज से याद किया है वो अल्फाज ज़ाहिर है मैं नहीं दोहरा सकता। जो सबसे नरम अल्फाज हैं जिनको मैं दोहरा देता हूँ, वो है लोफर और कनटूटा। ये इन जजेस के बारे में जिन्होंने अभी इमरान खान को रिलीफ दिया। इनके बारे में जो पीटीआई के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या इनकी जो ब्रिगेड है, वो इन लोगों को नाम लेके इन्हीं जजेस को, यानी बाकी तो नाकाबिले इशाअत हैं या नाकाबिले बयान हैं गालियाँ, लेकिन जो कम से कम वो मैंने आपसे गुजारिश कर दी है वो है लोफर और कनटूटा। आप अदालत में खड़े होकर किसी जज को ये कहकर देखें ज़रा, तौहीन अदालत ऐसी लगेगी कि लग सुर जाएंगे आम आदमी। लेकिन चूंकि ये पीटीआई एक लाडलापन वो हमेशा से है, इनको पूरी आज़ादी है। तो कल जिस तरह से इन्होंने फिर यू टर्न लिया और उन्हीं जजेस की इन्होंने तारीफ़ें की और इन्होंने कहा कि इमरान खान वो जीत गया और आ रहा है और ये है और वो है, यहाँ से आपको ये अंदाज़ा होता है कि वो जो पेशावर मुजरिम होते हैं, जेलों में बंद होते हैं, दे आर ऑब्वियसली क्रॉनिक पैथोलॉजिकल लायर्स, बहुत बड़े झूठ बोलने वाले लोग जो जेलों में बंद होते हैं, फ्रॉड, जिनको पेशावर मुजरिम कहा जाता है। इमरानी तजुर्बे ने यह किया है कि वो ढिठाई, अच्छा ये जो होते हैं मुजरिम, पेशावर मुजरिम, ये भी आम लोगों जैसे होते हैं, लेकिन इनका जो शऊर है वो ज़ाहिर मुख्तलिफ होता है, जिस वजह से फिर ये झूठ बोलते चले जाते हैं, एक झूठ, दूसरा झूठ, तीसरा झूठ, चौथा झूठ, बगैर किसी एहसास के। ज़ाहिर मगरिब में इस पर तहकीक होती है तो कहते हैं ये बीमार हैं, सिक लोग हैं। लेकिन इमरानी तजुर्बे ने यह किया है कि वो जो पेशावर प्रोफेशनल क्रिमिनल्स का जो झूठ बोलने की जो ढिठाई वाला उनके अंदर जो शऊर पाया जाता है, शायद कुदरत की तरफ से पाया जाता है या हालात उन्हें ऐसा बना देते हैं, इमरान खान ने उसको वहाँ से उठाया और उसको आम शऊर में मुंतकिल कर दिया। ये जो पीटीआई का जितना सपोर्ट बेस है, वो घर में जो बैठे हुए हैं आम लोग, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, ये जो सोशल मीडिया और मीडिया पर काम करने वाले फरेब और मक्कार लोग हैं, ये जो एक झूठ का बयानिया बना के दोहराए चले जाते हैं, इस शऊर में इमरान खान ने मुंतकिल कर दिया पेशावर मुजरिमों वाला झूठ।
نتیجہ یہ ہے کہ اب جھوٹ بولنا، جھوٹا الزام لگانا، اپنی بات سے مکر جانا، یو ٹرن، عمران خان کے الفاظ ہیں کہ یو ٹرن بڑا آدمی لیتا ہے، جو بڑا لیڈر ہوتا ہے وہ یو ٹرن لے لیتا ہے، مطلب یہ کہ اپنی بات سے مکر جاتا ہے. یہ یو ٹرن تو ایک بڑا اچھا سا لفظ لگتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بات سے مکر جانا. یہ عمران خان کے اپنے الفاظ ہیں نا ریکارڈ پہ، تو اس نے جو تربیت آگے کرنی تھی کیا کرنی تھی؟ وہ یہی کرنی تھی کہ اب جھوٹا الزام لگانا، جھوٹی بات کرنا، اپنی بات سے مکر جانا، یہ سب کچھ بنیادی انسانی حقوق کا اب ایک پارٹ، ایسنشل وہ انگریڈینٹ بنا دیا گیا ہے کہ یہ میرے بنیادی انسانی حقوق میں شامل ہے کہ میں جھوٹ بول سکوں، بار بار بول سکوں، میں جھوٹے الزام لگا سکوں، میں اپنی بات سے بالکل مکر جاؤں. یہ سب کے سب میرا یعنی بنیادی انسانی حق ہے. اور جو مجھے یہ کہنے پر روکتا ہے، ٹوکتا ہے، جرمانے کی بات کرتا ہے، وہ غدار ہے، وہ لفافہ ہے. آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہی پاکستان میں چلنے والے نیوز چینلز، ان کو لندن میں جب جن خبروں پر ان کو جرمانے ہوئے، انہوں نے ہاتھ جوڑ کے وہاں معافیاں بھی مانگی، جرمانے بھی بھرے اور بھاگ بھی گئے اور وہ نشر بھی کیا اپنی اسکرینوں پہ. وہ تمام نیوز چینل، وہی خبریں یہاں پاکستان میں بھی تو چلی تھیں. سوال یہ ہے کہ وہی خبریں یہاں پاکستان میں بھی تو چلی تھیں. تو جن خبروں، جھوٹے الزامات پہ یہ برطانیہ میں معافیاں مانگ چکے ہیں، جرمانے دے چکے ہیں، یہاں کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ ہے وہ قانون کا جو رول آف لا ہے، اس کی عدم موجودگی، جس کے نتیجے میں یہ انتشار پیدا ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا میرا بنیادی حق ہے. اچھا، اب وہ جھوٹا یعنی ان تمام ججز کو ہیرو بنانے، انہی کو گالیاں دے رہے ہیں. یہ انہی ججز کو کل یعنی جن کی تعریفیں ہو رہی تھیں پہلے گالیاں دے رہے تھے، اب کب دوبارہ انہیں گالیاں نکالنا شروع کر دیں کچھ پتہ نہیں. دوسری بات یہ جو ہے ایسا میرے بھائی کو بہت پرانی بات نہیں ہے، 1977 کو بہت پرانی بات نہیں ہے. 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو نے الیکشنز کروائے، اس پہ دھاندلی کا الزام لگا. اس وقت کی اپوزیشن پارٹیوں نے تحریک چلائی. اس کے بعد ان کے مذاکرات ہوئے، مذاکرات کے نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو دوبارہ سے الیکشن کروانے پر راضی ہو گیا. اس کی گواہی مرحوم نوابزادہ نصر اللہ نے 1988 میں پاکستان ٹیلی ویژن پر آ کر دی کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ان کے مذاکرات ہو گئے تھے اور اگریمنٹ ہو گیا تھا کہ وہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں جب مارشل لا لگا. اس کے بعد وہ الیکشنز جو 1977 میں ہونے تھے، وہ الیکشنز ڈیلے ہوتے ہوتے، اور جنرل ضیاء الحق کی پہلی تقریر تھی کہ میں 90 دن کے اندر انتخابات کروا دوں گا. 90 دن اس کے الفاظ تھے. اور چونکہ وہ ظاہر ہے کہ دین فروشی اور مذہب فروشی کا ایک، آپ یوں کہیے کہ بہت بڑا ایک نام ہے اس سلسلے میں، تو اس نے تمام اپنی اسلامی باتیں کرنے کے بعد یہ کہا تھا کہ میں 90 دن کے اندر الیکشنز آپ کو کروا دوں گا. جبکہ اس وقت کی حکومت اور اپوزیشن آلریڈی اگریمنٹ میں تھے، مان چکے تھے بھٹو صاحب. لیکن ضیاء الحق نے کہا کرواؤں گا تو میں. 77 میں جو 1977 میں جو الیکشنز ہونے تھے، وہ الیکشن 77 میں نہیں ہوئے، 78 میں نہیں ہوئے، 79 میں نہیں ہوئے، 80 میں نہیں ہوئے، 81 میں نہیں ہوئے، 82 میں نہیں ہوئے، 83 میں نہیں ہوئے، 84 میں نہیں ہوئے. وہ الیکشنز کہیں جا کے 85 میں ہوئے تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ جو الیکشنز جتنی اجازت ضیاء الحق نے دی ان الیکشنز کی، وہ یہ تھی، ٹارگٹ صرف پیپلز پارٹی تھا اس وقت. تو اب اس کے باوجود ووٹ بینک جب وہ نہیں توڑ سکا تو اس نے اس شرط پہ الیکشن کروائے تھے کہ غیر جماعتی انتخابات ہوں گے، جس کے بعد 85 کی وہ اسمبلی وجود میں آئی تھی جس کو اب یہ سب بیٹھ کے گالیاں دیتے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ ہوا ہوا ہے. میں جس جگہ بیٹھا ہوں، کچھ دن پہلے میں ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھا تھا، وہاں پہ بیٹھ کے یہی دعوے کیے جا رہے تھے کہ یہ جو ظلم اس وقت ہو رہا ہے پی ٹی آئی پہ، یہ ماضی میں کسی سیاسی جماعت پہ نہیں ہوا. میں نے کہا بھائی جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں سے 4-3 کلومیٹر دور ایک آدمی رہتا ہے، اس کا گھر ہے، خاور نعیم ہاشمی اس کا نام ہے، جس کو مینار پاکستان کی گراؤنڈ میں کوڑے پڑے تھے. اور جب کوڑے وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو مارتے تھے تو اس کا باقاعدہ ایک فوٹو سیشن ہوتا تھا، لوگ بیٹھ کے، اوپن ہوتا تھا، اس میں کوئی چھپا ہوا نہیں ہوتا تھا کام. اگلے دن اخباروں میں خبریں چھپتی تھیں. آپ ابھی گوگل کیجئے، آپ کو تصویریں بلیک اینڈ وائٹ اس زمانے کی مل جائیں گی کہ کوڑے پڑ رہے ہیں لوگوں کو، جلاد آ کے کوڑے مارتا تھا. آپ مجھے پی ٹی آئی کا ایک کارکن بتا دیجیے جس کو اس طرح سے سریعام کوڑے لگائے گئے ہوں، لیکن اسی ڈٹائی سے یہ کہیں گے منہ بھر کے کہ جو ظلم آج ہو رہا ہے یہ تو کبھی. 12 اکتوبر 1999 بالکل کل کی بات ہے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، پہلے بھی دوبارہ سے عرض کر دیتا ہوں، حسین نواز شریف ایک آدمی کا نام ہے، میاں نواز شریف کا وہ بیٹا تھا، اس کو اٹھا لیا گیا. 11 مہینے تک اس کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کو کس لیے اٹھایا ہوا ہے، یعنی اس کا جرم کیا ہے، وہ کہاں پہ جائے، اس کے اہل خانہ ضمانت کے لیے کہاں رجوع کریں، وہ گمشدگی کی درخواست دیں تو کہاں دیں. وہ اس کے آج تک اس کا وہ بالکل ضائع ہوا وہ وقت ہے، اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اس نے قید کس جرم میں کاٹی ہے. ابھی مریم نواز کو 2018 میں جب اٹھا کے لے کے گئے تھے، سارے کے سارے کیسز وہ غلط ثابت ہو رہے ہیں. ابھی نواز شریف آپ کے سامنے جیل کاٹ کے گیا، ابھی مریم نواز نے یہاں پہ جیل کاٹی ہے، ابھی نون لیگ اور رانا ثنا کے اوپر منشیات کا جھوٹا کیس بنا ہے، ابھی نون لیگ کے لوگوں کو جو مار پڑی ہے 2018 میں، اور پرویز مشرف کے دور میں جو شروع کے 3 سال پڑی ہے، وہ ساری کی ساری یعنی یہ کہنا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے. اچھا جب ان کے سامنے یہ آپ حقائق رکھتے ہیں تو پھر یہ آگے سے کہتے ہیں اچھا
تو اس کا مطلب وہ جو ہوا تھا اب ان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ہونا چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے پہلے نہیں ہوا تھا, یہ ان تمام سیاسی کارکنوں کی, ان سیاسی لیڈروں کی, ان تمام جمہوریت کے لیے کام کرنے والے, لڑنے والے صحافیوں کی, وکیلوں کی قربانیوں کی توہین ہوتی ہے جب آپ انہیں ڈسمس کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں قربانی تو صرف یہ ہے جو یہ دے رہے ہیں, باقیوں نے قربانیاں دی تھیں. جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹا بیانیاں بنائے چلے جا رہے ہیں. سو یہ لوگ جو مکرنے والے ہوں, اپنی کسی جھوٹ بولنے کو اپنا بنیادی انسانی حق قرار دے اور بغیر کسی شرم کے بولتے جائیں, یہ ہے وہ شعور جو عمران خان نے جنون کے نام پر تیار کیا ہے, سونامی کے نام پر تیار کیا ہے. اور جنون واقعی یہی کرتا ہے, کیونکہ جنون آپ سے ہوش و حواس تو چھین لیتا ہے نا. مائیں کون سی وہ ماں ہوگی جو اپنی اولاد کو یہ دعا دے کہ بیٹا جا تو جنونی بن جا؟ کوئی ماں ہوگی, کوئی بھائی ہوگا, کوئی بہن ہوگی, کوئی شوہر, کوئی انسانی رشتہ اپنے خاندان میں آپ کسی کے لیے دعا کریں گے کہ جا تو جنونی بن جا؟ جنونی کون ہوتا ہے؟ جو اپنے کپڑے پھاڑ کے راستوں پہ پھر رہا ہوتا ہے یا پاگل خانے میں ہوتا ہے. سونامی کیا تھا؟ تباہی کا نشان تھا. سو ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ کے اس کے بعد انالیسس کیا کریں چیزوں کا. میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے. ان کے ساتھ وہ ہو رہا ہے جو ایک تو قدرت کا نظام ہے, اور دوسری بات یہ کہ جب بھی آپ اپنے کریٹر کے ساتھ اس طرح اسے گالی دیں گے جس طرح سے انہوں نے دی ہے, مکاری کریں گے, گرگٹ کی طرح رنگ بدلیں گے, تو پھر مہربانیاں آپ پر بھی ہیں. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان, اس کے تمام ہمسایوں, دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.